ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ رشتے جہنم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں قانون اور ہمارا مذہب دونوں ہمیں اس سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا ہیں وہ حالات جن کی بدولت ایک مسلمان عورت طلاق لے سکتی ہے؟ وہ 3 صورتیں جن میں طلاق ہو سکتی ہے وہ ہیں: 1. شوہر اپنی بیوی کو بغیر عدالتی مداخلت کے طلاق دے سکتا ہے۔ 2. بغیر کسی عدالتی مداخلت کے بیوی اور شوہر کی رضامندی سے طلاق ہو سکتی ہے۔ 3. عدالتی حکم تب لاگو ہوگا جب بیوی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گی، جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ نکاح نامے پہ طلاق تفویض دفعہ 18 کے تحت آپ کے ہونے والے شوہر کو یہ شک بھرنے کی ضرورت ہے۔ اس شک کو زیادہ تر آپ کے ہونے والے شوہر سے اجازت لینے کے بعد نکاح خواں بھرا کرتے ہیں، جن میں وہ صاف صاف اپنی ہونے والی بیوی کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ان سے طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں جہاں یہ شک کٹی ہوئی ہو، اس کے باوجود عورت خلا مانگنے کا پورا حق رکھتی ہے۔ اس شک کو دستخط کرنے سے پہلے کاٹا نہیں جا سکتا، اور یہ اہم ہے کہ نکاح نامہ بھرتے وقت اس شک پر مرد اور عورت دونوں دستخط کریں۔ جہاں شوہر کو پورا حق ہے کہ وہ نکاح نامے کے ذریعے طلاق دے سکتا ہے، وہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس شک کو لڑکی کے نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو نکاح نامہ پیش کیا جائے تو خاص خیال رکھیں کہ وہ شک کٹی ہوئی نہ ہو۔ اسلام عورت کو خلا لینے کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ اگر کوئی مرد ظلم و زیادتی کرتا ہے تو عورت بغیر کسی روک ٹوک کے خلا لے سکتی ہے۔ اصطلاح شریعت میں یا فقہ اسلامی میں جب ہم اس کو ایک بطور ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی رشتہ نکاح کے ٹوٹنے کا یا توڑنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ہے، اور اس کا پروسیس کچھ یوں ہے کہ بیوی شوہر کو یہ پیشکش کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دے رہی ہوں، اتنی جائیداد یا اتنی نقد رقم یا جو بھی کوئی مالی حیثیت کی چیز دے رہی ہوں، اس کے عوض تم مجھے چھوڑ دو۔ یہ مال اس کے مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب بیوی اس طرح کی پیشکش شوہر کو کرتی ہے تو شوہر کی طرف سے 2 پاسبلٹیز ہیں، یا تو شوہر اس بات کو مان لیتا ہے یا اس بات کا انکار کر دیتا ہے۔ اگر وہ اسے مان لیتا ہے تو شوہر وہ مال بیوی سے وصول کر لیتا ہے اور پھر اسے طلاق دے دیتا ہے، اور اس طرح یہ خلا ہو جاتا ہے، اور اس خلا کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان جو رشتہ نکاح تھا وہ رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہوتی ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کرے، اور عدت کے دوران شوہر کو اس عورت سے رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے خلا کے کیسز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سال 2016 میں خلا کے رجسٹرڈ کیسز کی تعداد 12,700 تھی۔ میرے ایک 6 سال کا بچہ ہے، بیٹا ہے، اور میرے ہسبینڈ میرے پہ اتنا ظلم کرتا تھا کہ لیکن میں اس کو برداشت کرتی رہی، صرف اپنے بچے کے لیے اور اپنا گھر بچانے کے لیے، کیونکہ میرے والدین یہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹا اپنے گھر کو بچانا ہے۔ پھر میں نے بس ان کی بات مان کے برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کو کھانا ٹھنڈا دیا، لیکن اس نے مجھ پہ اتنا مارا کہ میری بس ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو برداشت کیا۔ تو مگر وہ ایسے کرتا تھا کہ مجھے تو میرا خرچہ پورا نہیں تھا دیتا، میں اس بات کو بھی کمپرومائز کر جاتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، لیکن وہ میرے بیٹے کے لیے بھی مجھ کو پیسے وغیرہ کچھ نہیں تھا دیتا ہوتا۔ تو اسی طرح میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں کے گھر سے کپڑے لا کے اس کے کپڑے پہناتی ہوتی تھی۔ تو پھر اتنا ظلم، ایک دن تو میں تنگ آ گئی، میں ہاسپٹل مجھے ایڈمٹ کیا گیا، وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ بس اور اب اس کو برداشت مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں کورٹ میں گئی تو وہ کھلا بھی نہیں تھا دے رہا، مجھے نہیں تھا طلاق دے رہا، تو میں نے وہاں سے کھلا کے لیے کورٹ میں اپیل کی، تو پھر اس طرح سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے مقدمہ چلا اور مجھے کھلا مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اسلام بھی اجازت دیتا ہے کھلا کی،
تو اس عورت کا حق بھی ہے، مگر سوسائٹی مجھے اس چیز کو بہت برا سمجھتی ہے، اور مجھے میری طرف پتہ نہیں، وہ عجیب سی نظریں اٹھا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے کھلا کیوں لیا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس ہسبینڈ کو برداشت کرتی. مگر آپ ہی بتائیں میں کیسے ایسا کرتی؟ اس نے اتنا ظلم. تو اس سے بہتر ہے کہ میں الگ رہ کے اپنے بچے کو خود پال لوں، لوگوں کو کام کر لوں، کپڑے سلائی کر لوں، اس طرح سے کر کے میں اپنی زندگی، اس سے بہتر ہے خود سکون سے گزار لوں. چلو سکون تو ہونا، تو مگر یہ سوسائٹی کا مائنڈ پتہ نہیں کب چینج ہوگا. تو بس میں یہی کہوں گی کہ جن کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم یہ برداشت نہ کرے، تاکہ یہ کب تک چلتا رہے گا. اس کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کرنا چاہیے. پاکستانی فیملی لاء کے مطابق خلا عورت کا حق ہے. کوئی بھی عدالت عورت کو اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. میرج از اے سوشل کانٹریکٹ جس کو ڈفرینٹ مینس کے تھرو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. سو خلا وہ مین ہے جس میں سے ایک عورت اپنے میرج کو ڈیزالو کر سکتی ہے. اب اس کو جو لاز پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فیملی لاز آرڈیننس، اس کے سیکشن 7 اور 8. اس میں واٹ اے وومن ہیز ٹو ڈو، شی ہیز ٹو فائل اے سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا. اس میں عورت کو کچھ سرٹن اس کے رائٹس اور پریولیجز ہوتے ہیں جو کہ اس نے سرنڈر کرنے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو اس کا ڈاوری ہے، دوسرے میں کچھ اس نے جو گفٹس اپنے ہسبینڈ سے لیے ہوں ڈیورنگ دی کورس آف میرج. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز، اس نے آن اوتھ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ود ہر ہسبینڈ اور شی وانٹس اے ڈیورس. ٹھیک ہے. اب اس میں جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، کورٹ پھر کیا کرتا ہے کہ کورٹ ڈگری کر دیتا ہے خلا کے دعویٰ کو، اور اس کے بعد عدت کا پیریڈ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں ڈیورس افیکٹو ہو جاتی ہے.